نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. یصلو درود بھیجتے. یہاں ایک بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور جس پر مفسرین نے جس نقطے کی طرف آگے آپ کو لے جا رہا ہوں وہ بحث نہیں کی ہے. نحوی اعتبار سے تھوڑی سی لغوی نحوی بات آئی ہے، بس آگے نہیں کوئی چلا ہے. ایک خاص بات ہے اور وہ بس صرف قرآن ہی سے ملتی ہے. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ بات بڑی خاص ہے پیر صاحب، اور میں نے لکھی ضرور تھی اپنی کتاب میں، مگر شاید میری اپنی یادداشت یہ ہے کہ کہہ رہا ہوں زندگی میں خود بھی پہلی بار کہہ رہا ہوں. میں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، تفسیر میں ہے، مگر مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی خطاب میں یہ نقطہ بیان کیا، اور بیان آج کر رہا ہوں. یہ اہل فیصل آباد کا نصیب تھا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہ اس میں دو ذکر ہیں کہ ان اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے. ان اللہ و ملائکۃ، اللہ اور فرشتے اکٹھا فرمایا درود بھیجتے ہیں. یصلون، یہ فعل ہے. اب اس میں کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے الگ فعل استعمال نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا ان اللہ یصلی و ملائکتہ یصلون، یا ان اللہ یصلی و ملائکتہ، یوں نہیں فرمایا. اللہ نے حضور پر درود بھیجنے کے اپنے فعل کو الگ بیان نہیں کیا، اور فرشتوں کا درود بھیجنا اس کا فعل الگ بیان نہیں کیا. اللہ اپنے شان سے درود بھیجتا ہے، فرشتے اپنے حال کے مطابق بھیجتے ہیں، مگر دونوں کا درود بھیجنا اللہ نے بیان ایک ہی فعل میں کر دیا ہے. جمع کا صیغہ یصلون، سب بھیجتے ہیں، اس کا بھیجنا اور فرشتوں کا بھیجنا اور، مگر ذکر اکٹھا مشترک ایک ہی فعل میں کر دیا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اس کو تشریک کہتے ہیں، دو فعلوں کو مشترکہ بنا دینا، اکٹھا کر دینا، دو فعلوں کو اکٹھا کر دینا. اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ اپنے اور مخلوق کے فعل کو سوائے نبی کے فعل میں اکٹھی تشریک نہیں کرتا، اپنے اور مخلوق کے فعل کو اکٹھا بالعموم نہیں کرتا. اب یہاں ایک قرآن کی مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہاں فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایک ہی فعل یصلون. اللہ تعالیٰ مومنین پر بھی درود بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقرب پیارے مومن بندوں پر بھی درود بھیجتا ہے. اس کا ذکر فرمایا، ذرا وہ سنیں. اپنے بندوں پر بھیجتا ہے درود. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے. یصلی واحد کا صیغہ استعمال کر کے، جو ہم پر سے میری مراد جنہیں اللہ اس لائق سمجھے، اپنے مومن بندوں پر جب درود بھیجتا ہے تو عام بندوں پر درود بھیجنے میں اس نے اپنے آپ کو جدا کیا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ان کا ذکر جدا کیا ہے. اب میری بات سمجھے،
یوں نہیں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیکم، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اے مومنو تم پر درود بھیجتے ہیں. بات یہی کہنا چاہتا ہے مگر یوں نہیں کہی. فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اپنا درود بھیجنا الگ بیان کر کے قصہ ختم کر دیا. فرمایا اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، واحد کا صیغہ. وملائکتہ، اور فرمایا اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. وہ اپنے حال کے مطابق بھیجتے ہیں، میں تم پر اپنی شان کے لائق بھیجتا ہوں. لیخرجکم من الظلمات الی النور. اب یہ میں نے مثال دی ہے قرآن سے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جب اللہ بھی درود بھیجے، فرشتے بھی بھیجیں، اور مومنوں پر بھیجنے کی باری آئے تو اللہ اپنے درود بھیجنے کو یصلی کہہ کے الگ کر لیتا ہے اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر الگ کرتا ہے. فعل میں تشریک نہیں کرتا، اشتراک نہیں کرتا. فعل میں کیا اشتراک فعل نہیں کرتا، الگ الگ کرتا ہے. جب مومن بندوں پر درود بھیجنے کا وقت آئے تو اپنے آپ کو یصلی کہہ کر اپنا فعل درود بھیجنا الگ، فرشتوں کا بھیجنا الگ کرتا ہے. اب نبی پر، حبیب پر درود و سلام بھیجنے کا وقت ہے. اب چاہیے تھا کہ یہاں بھی کہتا والذی یصلی علی النبی وملائکتہ، یا ان اللہ یصلی علی النبی وملائکتہ، کہ بے شک اللہ اپنی شان کے لائق اپنی نبی پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. طریقہ تو یہی تھا جو قرآن میں تھا، مگر جب مصطفیٰ پر درود و سلام کا وقت آیا اس نے جدا فعل ختم کر دیے اور اس نے اس طریقے سے ہٹ کر فعل میں اشتراک پیدا کیا اور کہا ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. باری تعالیٰ جب مومنوں پر درود بھیجنے کا وقت تھا تو نے خود کو جدا رکھا، فرشتوں کو جدا رکھا. جب مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کا وقت آیا تو تو خود فرشتوں کے ساتھ مل گیا اور اپنے فعل کو یصلون میں ڈال دیا. یصلی کہنے کی بجائے کہ میں بھیجتا ہوں، یہ کہنے کی بجائے یصلون، سب بھیجتے ہیں، اس میں خود کو بھی ڈال دیا. اشتراک فعل سبب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سبب یہ ہے کہ جب مومن بندوں پر بھیجتا ہوں میں اپنی شان کے لائق درود بھیجتا ہوں کہ درجے بلند کرتا ہوں. فرشتے اپنے مرتبے کے مطابق بھیجتے ہیں، وہ فعل جدا ہوتا ہے. جدا یہاں بھی ہے مگر یہاں فرشتوں کے ساتھ اپنے فعل کو ملا کر اشتراک اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو، مصطفیٰ کی امت کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجنے کا فعل ایسا ہے کہ خدا جدا ہو کر بھی ہمارے ساتھ مل جاتا ہے. خدا ہم سے جدا ہو کر بھی ساتھ مل جاتا ہے. ہر فعل الگ کرتا ہے، ہر کام الگ کرتا ہے، ہر شان کا اظہار الگ کرتا ہے، ہر مرتبے کا اظہار جداگانہ کرتا ہے. مگر جب ذات مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کا وقت آتا ہے، یہ پیغام ہے تمہارے لیے، لوگوں میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجا کرو. دیکھو فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور درود و سلام بھیجنا، تم نماز پڑھتے ہو میں تمہارے ساتھ نہیں ملتا، روزے رکھتے ہو نہیں ملتا، حج کرتے ہو نہیں ملتا، میرا ذکر کرتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو نہیں ملتا. ہر فعل میں جدا رہتا ہوں. جب مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کا وقت آتا ہے تو تمہاری عزت افزائی کے لیے خود بھی بھیجتا ہوں اور الگ رہ کر نہیں، تمہاری محفل کے ساتھ مل کر بھیجتا ہوں.
رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے۔ یہی پیش نظر رہے میرے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ میں نے درے رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے درے رسول پہ سر کو جھکا دیا۔ میرا نصیب میرے، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا۔ میرے مجتبی سا حسین آیا نہ آئے گا، میرے مصطفیٰ میرے مجتبی سا حسین آیا نہ آئے گا۔ انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، تو درود ان پہ پڑھا کرو۔ وسلم